اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مس مہرین ہے اور میں گورنمنٹ ایکسا ماڈل اسکول کی ٹیچر آپ کو آن لائن کلاس میں مرحبا کہتی ہوں۔ آج ہمارا جماعت پنجم میں اسلامیات کا لیکچر نمبر 3 ہے، جس میں ہم بلند خوانی کریں گے۔ سبق نمبر 3، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حصہ سوم۔ مدینہ آ کر مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا اور جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ یہ جگہ سہل اور سہیل نامی دو یتیم بچوں کی تھی۔ وہ زمین ان سے خریدی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر کا کام کیا۔ اسلام کی اس عظیم مسجد کی عمارت بہت سادہ تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں اور ستون کے لیے کھجور کے تنے، جبکہ شاخوں، ٹہنیوں اور گھاس پھوس کی چھت ڈالی گئی تھی۔ مسجد کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے کمرے بھی بنائے گئے تھے، جبکہ مسجد کے ایک حصے میں چبوترا بھی تعمیر کیا گیا جو صفا کے نام سے مشہور ہوا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں رہتے اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ۔ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبائل بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جبکہ انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل اور مہاجرین کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا تاکہ مدینہ میں امن و امان قائم رہے۔ ان معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ تمام قبائل مدینہ میں امن سے رہیں گے اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اگر باہر سے حملہ کیا گیا تو تمام قبائل مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اگر کسی پر ظلم ہوا تو اس کی مدد کی جائے گی۔ کوئی بھی قبیلہ مشرکین مکہ کو پناہ نہیں دے گا۔ کسی بھی اختلاف کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے اور تمام لوگ اسے مانیں گے۔ اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا قائد تسلیم کر لیا گیا۔ تمام قبائل اکٹھے ہو گئے، باہمی لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یوں مدینہ میں امن و امان قائم ہوا اور مدینہ کا دفاع بھی مضبوط ہو گیا۔ غزوہ بدر۔ یہ معاہدہ ہوا ابھی زیادہ وقت گزرا تھا کہ مشرکین مکہ نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو دھمکیاں دی کہ ہم مدینہ پہنچ کر تمہارا خاتمہ کریں گے۔ انہوں نے مدینہ کے قریب ایک چراغاں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی پکڑ کر لے گئے۔ اس پر مسلمان بھی چوکس ہو گئے اور جب اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی تو انہوں نے کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کا پروگرام بنایا تاکہ انہیں نقصان پہنچا سکیں۔ یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ جب انہیں مسلمانوں کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً مکے والوں کو مدد کے لیے بلایا۔ یہ قافلہ مسلمانوں سے بچ گیا، لیکن مکہ سے ابو جہل کی قیادت میں آنے والے لشکر سے مسلمانوں کا سامنا ہو گیا، جس کے نتیجے میں اسلام اور کفار کے درمیان پہلا معرکہ مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر پیش آیا، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جس میں 82 مہاجرین تھے۔ سارے لشکر کے پاس صرف 6 تلواریں، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 زریں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ یہ لشکر ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھا۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے اور شروع میں ہی کفار کی طرف سے آنے والے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبید بن حارث رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل کو بھی 2 بچوں نے شدید زخمی کر دیا اور اس کے مرتے ہی کفار حوصلہ ہار گئے۔ ان کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے، جنہیں بعد میں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اس لڑائی میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ احد۔ کفار کو غزوہ بدر میں شکست کا بہت دکھ تھا، اس لیے انہوں نے دوبارہ تیاری کر کے اگلے سال مسلمانوں پر دوبارہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد مدینہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ اپنے لشکر کو لے کر مدینہ کے شمال میں موجود احد پہاڑ کے درمیان آ گئے۔ اس پہاڑ کے ایک درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ بٹھایا تاکہ کوئی اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ غزوہ احد میں کفار کی تعداد 3000 تھی، جن کے پاس 3000 اونٹ اور 2000 گھوڑے تھے،
جبکہ مسلمان صرف 700 تھے۔ اس کے باوجود مسلمان اللہ کی مدد سے غالب آ گئے۔ جو تیر انداز درے پر موجود تھے انہوں نے وقتی کامیابی دیکھ کر جب وہ جگہ چھوڑ دی تو کفار نے ادھر سے حملہ کر کے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا، مگر جلد ہی مسلمانوں نے پھر سے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ میں خواتین نے بھی حصہ لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ زخمی مسلمانوں کو پانی پلاتی رہیں۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ کفار کو بھی شدید نقصان اٹھا کر فرار ہونا پڑا۔ غزوہ خندق۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان تو اٹھانا پڑا، لیکن اس سے مسلمانوں کی طاقت بالکل بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ اور یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر نے تمام غیر مسلموں کو مسلمانوں سے جنگ پر ابھارا۔ یوں ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا لشکر تیار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا تاکہ کفار کے حملے سے بچا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیگر صحابہ کرام کی طرح خندق کھودنے میں شامل رہے۔ جب کفار مکہ کے پاس پہنچے تو خندق دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اسے عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ کفار کے ایک پہلوان عمرہ بن عبید خندق پار کرنے میں کامیاب ہوا، مگر وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوسری طرف یہودی قبیلے بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کو توڑ دیا اور ایک یہودی ان قلعوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا جن میں مسلمان بچے اور خواتین محفوظ تھیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے مار ڈالا۔ یوں انہیں دوبارہ مسلمان بچوں اور عورتوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ سردی کا موسم شروع ہوا تو کفار بڑے پریشان ہو گئے اور جلدی ان کے حوصلے جواب دے گئے۔ اللہ نے ایک رات تیز آندھی چلائی جس سے ان کے خیمے الٹ گئے اور سارا سامان بکھر گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے سردار ابو سفیان نے محاصرہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ نکلا، جس کے بعد باقی لوگ بھی شکست تسلیم کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان 3 جنگوں سے کفار سمجھ گئے کہ وہ مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چند سالوں میں مکہ بھی فتح ہو گیا، جبکہ سارے عرب میں اسلام پھیل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد پورا ہو گیا، یعنی